ریاست ملک میں امن نافذ کرنے کے لیے اگر مذاکرات کی طرف جاتی ہے تب بھی آپ لوگ خلاف، سر اگر وہ فوجی آپریشن کی طرف جاتی ہے تب بھی آپ لوگ خلاف، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ریاست کرے تو کیا کرے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں، جتنا بھی آپ جنگ لڑے، جتنے بھی آپ آپریشن کرے، جتنے بھی آپ مطلب بمباریاں کرے، لیکن آپ نے ایک دن اس طرح جو ہم یہاں پہ بیٹھے اس طرح میز پہ آپ نے بیٹھنا ہوگا اور ایک دوسرے کو سننا ہوگا۔ مذاکرات اگر آپ کرتے ہیں تو سنجیدگی سے کریں، سارے سٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں لے لیں، پورے قوم کو آپ اعتماد میں لے لیں، اس کے بعد جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا جس انداز میں کرنا ہوگا لوگوں کو اعتماد میں لے لیں، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ جو گروپس ہے اس کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے، ان میں ہزاروں لوگ ہیں، اس کو پیر لانا ہوگا، یہاں پہ بسانا ہوگا، اس معاشرے کا ایسا بنانا ہوگا، تو اس کے لیے اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک میکینزم نہیں بنائیں گے تو اس میں بہت سارے مسائل آئیں گے۔ لیکن بنیادی طور پر پشتونخوا ملیون پارٹی مذاکرات کی حامی پارٹی ہے۔ ریاست کے خلاف یہ جو کمپرس جماعتی ہے انہوں نے جو رویہ اپنا رکھا ہے، سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت زیادہ سخت ہے؟ سر دیکھیں، آپ دیکھیں، ہم بات کرتے صرف زبان پہ، وہ آتے ہمارے گھروں پہ بمباریاں بھی کرتے، وہ آتے ہمارے لوگوں کو کرفیو کے نام پر اپنے گھروں میں محصور کرتے، وہ آتے دہشت گردی کے نام پر ہمارے بازاروں، مارکیٹوں، گھروں، اجروں، ساروں کو وہ ڈیمالش کرتے۔ تو میرے خیال میں یہ باتیں سخت ہے، زبانی بات تو اتنا سخت ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس سے اتنا وہ کوئی مسئلہ بن سکے۔ سر ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں، ریاست کو ان چیزوں کو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے پاکستان، ہم ایک قوم بالکل ہی نہیں، ہم ایک ملک ہیں، اس میں 5 قومیں رہتے ہیں، پشتون، سرائکی، سندھی، بلوچ اور پنجابی۔ ان قوموں کے درمیان ایک رشتہ ہے جس کا نام ہے آئین۔ اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو میرا سندھی سے کیا رشتہ ہے یا پنجابی کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے، ہم ایک دوسرے کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ اگر میں پشتو میں بات کروں تو سندھی بھائی ہمارے بات نہیں سمجھ سکتے، اگر وہ سندھی میں بات کرے تو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہے جو ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ لوگوں کو اس کو تحفظ دینا ریاست کا کام ہے، اس کو تعلیم دینا ریاست کا کام ہے، اس کو صحت کے سہولیات دینا ریاست کا کام ہے، اس کو روزگار دینا ریاست کا کام ہے۔ اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون سا کام اس نے آج کے دن تک کیا ہے؟ آپ چونکہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو آپ ہی ریاست ہوئے نا سر، تو یہ کام تو پھر آپ کا ہے نا، آپ دیں گے۔ یہاں پر غیر جمہوری قوتیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ کنٹرول میں لیا ہے، اور یہاں پہ جو بھی کام ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے، اس میں 90% اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے، اور یہ 10% جو لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اسمبلی سے یہ بل پاس کیا، یہ قرارداد لایا، یہ فلانا قانون سازی کی قومی اسمبلی سے یا سینٹ سے یا صوبائی اسمبلیوں سے، لیکن 90% جو کام ہوتا ہے وہ غیر جمہوری قوت کر رہا ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ہم شروع سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا۔ آپ کے پاس اختیار ہے سر؟ نہیں سر، تو پھر کیا سر چھوڑ دو سر، یہ پھر پارلیمانی سیاست میں رکھا کیا ہے؟ اگر ہم اس کو چھوڑیں تو کم از کم اس سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایسے لوگ اسمبلی میں آئے کہ اس کے ساتھ یہ احساس بھی بالکل نہ ہو، یا میں نے پہلے سے بات کی کہ یہ جو اس کو لوگ گملوں میں مطلب وہ
تیار کر لیتے تو اگر وہ لوگ آتے تو اس کے مقابلے میں ہم سمجھتے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اس طرح کے لوگ زیادہ ہوں گے. سر دنیا بھر کے جمہوری ممالک میں عوام کے مسائل پارلیمنٹ میں حل کیا جاتے ہیں، تو سر کیا ہمارے ہاں پارلیمنٹ بالکل ناکام ہو چکی ہے؟ پوری دنیا کی پارلیمنٹ کی بات آپ نے کی، پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ یا پوری دنیا کی فوج سیاست میں نہیں ہوتے، لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہے، وزیر اعظم سے یا وزیر خارجہ سے زیادہ ہمارا آرمی چیف باہر ممالک کے دورے کرتے، وہ بھی بیانات بھی دیتے، وہ ہمیں اکانومی پہ لیکچر وہ دیتے، سیاست پہ لیکچر وہ دیتے، اور دنیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات وہ کرتے، ہمارے وہ اس کی تعلقات کی درست کی یا خراب کی اس کی ہاتھ میں ہوتا. سر یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں وہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سر واحد ملک ہے پاکستان دنیا کے نقشے میں، دنیا میں سیاستدان یا لیڈرز گلیوں کوچوں سے نکلتے ہیں، خود ہی پیدا ہوتے ہیں اپنے جدوجہد سے، اپنے سٹرگل سے، اپنے سیاسی محنت سے آ کے وہ لیڈر بنتے. ایک پاکستان اس دنیا کے نقشے پر ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ گوملوں میں سیاستدانوں کو اگائے جاتے ہیں. تو آپ جب گوملوں میں سیاستدان اگائیں گے تو اس کا وہی عمل ہوگا جو آپ سیاستدانوں سے یا وطن دوست لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. فاٹا کے انضمام کو تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. سر تو کیا سمجھتے ہیں، کیا فاٹا کے شہریوں کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلیاں آ رہی ہے؟ دیکھیں، فاٹا کے لوگوں کے ساتھ لوگ پہلے ہی دن سے ظلم کر رہے ہیں. فاٹا میں آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں یہ ایک اس طرح کا علاقہ تھا، انڈیپینڈنٹ ایکٹ آپ نے اسٹڈی نہیں کیا ہوگا، اگر آپ اس کو اسٹڈی کر لیں تو اس میں بالکل واضح طور پر علاقوں کی وہ جسٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس کی مطلب وہ باؤنڈریز کلیئر ہے کہ یہ علاقے پاکستان ہوگا. ایف سی آر ایک ظالمانہ اور بلیک لا تھا، اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایف سی آر سے ہماری جان چڑھ گئی، ہمیں وہ مل گئی ایک آزادی. لیکن اس میں ایسے بھی بہت سارے باتیں تھے کہ ہمارے فائدے میں تھے. مثلاً اس میں یہ تھا کہ قبائلی علاقے کے لوگ افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی برابر کے شہری ہیں. تو اس بات کو پہلے ہی دن سے ان لوگوں نے ہم سے چھپا کے رکھا. یہ علاقے اس طرح کے قانون جو ریاست کے فائدے میں تھے یا اس کے ضرورت تھے ان سب کو ہم پر لاگو کیا تھا، اور جو ہمارے فائدے میں تھے اس کو بالکل اس نے ختم کیا تھا. پشتونخوا ملی پارٹی کا پروگرام یہ تھا، ہم نے اسی دن بھی مرجر کے خلاف تھے، مخالفت بھی کیا تھا ہم نے. اس لیے ہم کہتے تھے کہ ایف سی آر میں آپ انسانی حقوق کے خلاف شک ہے، ان شکوں کو اس سے ختم کر لے، اور ایف سی آر میں آپ ضرور امینڈمنٹ کریں، لیکن اس طرح کی نہیں جس طرح اس نے ہم کو یہاں پہ لائے. آپ انضمام کے بعد آپ لوگوں میں جائے سارے کے سارے لوگ خفائے. وزیرستان میں گیس کے ذخائر پر سر ریاست اور عوام کے درمیان مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں. سر کیا مطالبہ ہے وہاں کے شہریوں کا؟ دیکھیں، یہ جو گیس نکلا ہے وہاں پہ تو لوگوں کا ایک انتہائی جائز مطالبہ ہے. آئین پاکستان میں لکھا ہے، اگر میں غلط نہ ہو تو آرٹیکل 158 میں یہ ہے کہ جہاں پہ قدرتی وسائل پیدا ہوں گے پہلے اس علاقے کو دینا ہوگا، اس کے بعد پھر دوسرے علاقوں کو دینا ہوگا، اس کے بعد دوسرے صوبے کو دینا ہوگا. لیکن وزیرستان میں گیس نکلا ہے، سیدھا پنجاب کو وہ اس نے پائپ پہ ڈالے اور اس پہ کام جاری ہے کہ پنجاب میں اس سے کارخانے چلائیں گے، اور وزیرستان میں اس گاؤں میں جو وہاں پہ گیس پیدا ہوئے وہاں پہ ہمارے مائیں ہمارے بہنیں لکڑی اکٹھا کر کے وہ روٹی پکائیں گے. تو اس میں غلط بات ہے کیا کہ ہم کہیں کہ یہ مطالبہ غلط ہے یا شدت تو ضرور اختیار کرے گی. مطلب لوگ ابھی اس لوگوں میں شعور آیا ہے، وہ اپنے حقوق جانتے ہیں.